حفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ ہجر کی 16 نمبر آیت ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جعلنا ہم نے بنایا جعلنا ماضی کا فعل ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے. جعلنا بنایا ہم نے فی السماء آسمان میں بروجن بروج اس کا بروجن کا واحد کیا ہے؟ برج. برج کا معنی اونچی چیز کو برج کہا جاتا ہے اور اصطلاحاً چونکہ شہروں کی حفاظت کے لیے قلعے اونچے بنائے جاتے تھے لہذا اس سے اصطلاحی معنی قلعہ لیا جاتا ہے لیکن ویسے برج نمایاں اور اونچی چیز کو کہتے ہیں. آسمان میں ہم نے برج بنائے قلعے بنائے یا منزلیں بنائیں. فَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. زَيَّنَّا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. زَيَّنَّا کیا معنی؟ ہم نے زینت بخشی ہم نے خوبصورت بنایا ہم نے خوشنما بنایا ہاں اس کو کس کو؟ آسمان کو. ہاں کی ضمیر جو ہے آسمان کے لیے ہے. للناظرین واسطے دیکھنے والوں کے. ناظر کیا ہے؟ یہ ناظر اسم فاعل ہے. ناظرین اس کی جمع ہے اور دیکھنے والوں کے لیے ہم نے آسمان کو زینت عطا فرمائی ہے. یہاں بروج بعض لوگوں نے تو جو آسمان پہ کاہن یا نجومیوں کے بقول یا علم حیات رکھنے والے لوگوں کے بقول آسمان پہ 12 برج ہیں اور ان برجوں کے نام بھی رکھے گئے ہیں. سور سرطان اور اس طرح کے نام ہیں. وہ نام تو اس وجہ سے ایسے رکھے گئے ہیں کہ علم حیات کے جو ماہر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ستاروں کے جھرمٹ ہیں اور ان کی دور سے شکل جو ہے وہ اس طرح سے نظر آتی ہے جس طرح ایک ستارے کا نام ہوت ہے تو مچھلی کی طرح اس کی شکل نظر آتی ہے لہذا اس کا نام ہوت رکھ دیا. ایک ستاروں کا جھنڈ ہے اس کی شکل بیل کی نظر آتی ہے اس کا نام سور رکھ دیا.
اسی طرح ان ستاروں کے جھرمٹ کی جیسی شکل علم حیات والوں کو نظر آئی، اسی طرح کا انہوں نے نام رکھ دیا، اور ان کی تعداد 12 ہے۔ اب قرآن مجید میں کیا واقعی انہی برجوں کا تذکرہ ہے جنہیں علم حیات والے یا کاہن یا نجومی جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، یا یہ کوئی اور منزلیں ہیں یا قلعے ہیں یا برج ہیں؟ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ سورج جو ہے ایک سال میں اپنی گردش مکمل کرتا ہے اپنے آربٹ میں یا اپنے دائرے میں، جس دائرے میں گھوم رہا ہے سورج، اس دائرے میں ایک سال کے دوران اپنی گردش پوری کرتا ہے، جس طرح چاند جو ہے اپنے دائرے میں ایک مہینے میں گردش پوری کرتا ہے۔ سورج کے اس راستے میں یا سورج کا جو آربٹ ہے یا دائرہ ہے، اس دائرے میں یہ 12 منزلیں ہیں جن سے 12 مہینے بنتے ہیں، اور انہی سے موسموں کا تغیر اور تبدل بھی واقع ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ علم حیات کے ماہرین جو ہیں ان کے اپنے اندازے ہیں، قرآن مجید میں اس سے زیادہ کسی بات کی وضاحت نہیں فرمائی گئی۔ لہذا اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کی نہ تو تصدیق کرنی چاہیے شرعی نقطہ نظر سے، اور نہ ان کی تردید کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے علاوہ قطعی علم نہیں ہے، سائنس جو ہے وہ قطعی علم نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی گزارش کی کہ علم واحد جو ہے وہ قطعی علم ہے، علم سائنس قطعی نہیں ہے۔ علم سائنس ایک دن زمین کو کہتی ہے یہ گردش کر رہی ہے، دوسرے دن کہتے ہیں یہ گردش نہیں کر رہی۔ ایک دن سورج کو کہیں گے یہ گردش کر رہا ہے، دوسرے دن کہیں گے نہیں یہ تو ساکن ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں جس میں سائنس کی تھیوری ایک دن صحیح کہتے ہیں، دوسرے دن اسے غلط کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ علم سائنس جو ہے وہ انسانوں کا علم ہے، اور علم سائنس قطعی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، جبکہ علم واحد جو ہے اس سے ہمیں جو چیز بھی معلوم ہو وہ یقینی ہے، وہ قطعی ہے۔ اور علم واحد سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کچھ بتایا نہیں کہ آسمان میں میں نے بری رکھے ہیں، 10 ہیں یا 12 ہیں یا 14 ہیں یا 20 ہیں، اس کا بھی تعین نہیں کیا۔ 12 کی تعداد جو ہے وہ بھی علم حیات والوں نے اپنے علم سے کی ہے، لہذا علم حیات کے علم کی ہم نہ تائید کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں۔ ممکن ہے یہ صحیح ہو اور ممکن ہے یہ غلط ہو، جیسا کہ سائنس کی باقی جو انوینشنز ہیں ان کے معاملے میں کبھی غلط بھی ہوتی ہیں، کبھی صحیح بھی ہوتی ہیں۔ لیکن جو کچھ علم واحد سے ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے برج مقرر کیے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد آسمان کے سیارے لیے ہیں، ان میں سورج اور چاند بھی شامل ہے کہ یہ بھی برج بذات خود برج ہیں۔ اب یہ اختلافات جو ہیں یہ خود بتاتے ہیں کہ چونکہ علم واحد نے ہمیں کوئی قطعی کسی بات کا تعین نہیں فرمایا، لہذا علماء کی، مفسرین کی، علم حیات والوں کی، سائنسدانوں کی آپس میں اختلافات رائے ہے۔ لہذا جس چیز میں اختلاف رائے ہے اس پہ انسان کو اس بات کا اختیار ہے کہ جس چیز کی طرف اس کا ذہن مائل ہو، جس چیز کو ذہن ایکسیپٹ کرے اسے ایکسیپٹ کر لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، الا یہ کہ شریعت کی خلاف ورزی نہ ہوتی، قرآن اور حدیث میں اس کی خلاف ورزی نہ پائی جاتی۔ ہم نے آسمان میں بروج بنائے، قلعے بنائے، منزلیں بنائیں، وَزَيَّنَّاهَا، اور آسمان کو ہم نے زینت دی دیکھنے والوں کے لیے۔ اب اس سے تو تھوڑا سا جو تأثر ملتا ہے یا جو نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بروج ہی دیکھنے والوں کے لیے باعث زینت ہے، اس لیے کہ بروج کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ بات ارشاد فرمائی کہ پھر ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوشنما بنا دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زینت میں ان بروج کا بھی کچھ دخل ہے، دیکھنے والوں کو یہ بروج نظر آتے ہیں۔ لہذا عین ممکن ہے کہ جو آسمان پہ ہمیں ستارے نظر آتے ہیں اور یہ چاند اور سورج یہی برج ہوں، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن اس کا جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی وہ یہی ہے کہ آسمان کی ہم نے اس سے پہلے جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کفار کی ضد اور ہٹ درمی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ کفار کو اگر ہم ایسا کوئی معجزہ دکھا دیں کہ خود ہی آسمانوں پہ چڑھیں اور اتریں تب بھی یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ اب کافروں کی اس ہٹ درمی کے بعد اللہ تعالیٰ توحید کے بارے میں دلائل ارشاد فرما رہے ہیں، اور آسمان کی تخلیق جو ہے یہ توحید کے سب سے اہم ترین دلائل میں سے ایک دلیل ہے، آسمان کی تخلیق۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر فرمایا کہ آسمان کو ہم نے بنایا، اس میں بروج بھی ہم نے بنائے، اور پھر دیکھنے والوں کے لیے خوشنما ہم نے بنایا اسے۔ اب ان دلائل پہ جو آدمی غور و فکر نہ کرے، خواہ وہ چاند پہ پہنچ جائے، اس کا چاند پہ پہنچنا جو ہے وہ بیکار اور عبث ہے۔ جس چیز کی طرف اللہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے انسان اللہ کی توحید پہ پہنچے، اللہ کی توحید کی معرفت حاصل کرے، اگر وہ چیز حاصل نہ ہو سکے تو ویسے انسان جہاں مرضی پہنچ جائے، جتنی مرضی ایجادات کر لے، آسمان سورج تک پہنچ جائے یا اس سے آگے پہنچ جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَحَفِظْنَاهَا، حفظنا ماضی ہے اور صیغہ جمع متکلم کا، حفظنا ہم نے حفاظت کی۔ اب بعض تو سائنسدان یا علم حیات والے یہ جو کہتے ہیں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ امال فضا کی مختلف تہیں ہیں جو ہمیں نیلی نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کی تعبیر فرما دی اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، حفظنا ہم نے محفوظ کیا ہے اس کو۔ کس کو؟ آسمان کو۔ کس چیز سے محفوظ کیا ہے؟ من کل شیطان الرجیم، ہر مردود شیطان سے اس آسمان کو ہم نے محفوظ کیا ہے۔ یہاں شیطان سے مراد جن شیاطین ہیں، جن جو ہیں انہیں یہاں شیطان کہا گیا ہے کہ ہم نے آسمان کو شیطانوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اگلی آیت میں اسی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، الا مگر من استارا کا، کیا مادہ ہے اس طرح کا؟ سین را کاف، سارا کا معنی چوری کرنا۔ من اس طرح کا جو کوئی چوری چوری سمع سن لے، مگر جو جن یا جو شیطان چوری چوری کوئی بات سن لے، کس کی؟ فرشتوں کی، تو کیا ہوتا ہے؟ فَأَتْبَعَهُ، اتباع کیا معنی؟ جی پیچھا کرنا نہیں، پیچھے لگانا۔ تابع کا معنی پیچھے لگا، تابع وہ پیچھے لگا، اتباع اس نے کسی دوسرے کو پیچھے لگایا، نازلہ وہ خود نازل ہوا، انزلہ اس نے کسی دوسرے کو نازل کیا، خرجا وہ خود نکلا، اخرجا کسی دوسرے کو نکالا، تابع وہ پیچھے لگا، اتباع اس نے کسی دوسرے کو پیچھے لگایا۔ اتباع کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالی۔ فَأَتْبَعَهُ، ہو کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ ہاں من کے لیے۔ من اس طرح کا جو کوئی چوری چھپے سنے اس کے لیے ہو کی ضمیر آئی۔ اتبعہ اللہ نے اس کے پیچھے لگایا، کیا لگایا اس کے پیچھے؟ شہاب مبین۔ شہاب، شہاب کسے کہتے ہیں؟ شعلے کو شہاب کہتے ہیں، شعلے کو۔ مبین نظر آنے والا، بڑا کھلا کھلا روشن۔ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ لگا دیتے ہیں۔ جو شیطان چوری چھپے فرشتوں کی کوئی بات سننے کی کوشش کرے،
وہ جو کارڈ ہے اس میں یہ تا کا اضافہ جو ہے اس کے بارے میں دیا ہوگا کہ تا کا اضافہ جو ہے اسے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے. الا من استرک السمع، مگر جو شیطان چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، فاتبعہ، اللہ تعالیٰ اس شیطان کے پیچھے لگا دیتے ہیں کس چیز کو؟ شہاب مبین، روشن شعلے کو. اسی روشن شعلے کو قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پہ شہاب ثاقب کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ شیطان کے پیچھے شہاب ثاقب کو لگا دیتے ہیں. ثاقب کا معنی جی کیا؟ تیز روشنی اس کا جی ہاں، اس کا معنی جو ہے وہ اصطلاحی ہے. اصل میں ثاقب کا معنی ہے سوراخ کرنے والا. ثاقب کا معنی سوراخ کرنے والا، تاریکی میں سوراخ کرنا. اس سے مفہوم جو ہے وہ یہ ہے، تاریکی میں سوراخ کر کے روشنی پیدا کرنا، تاریکی کو چھید کے روشنی پیدا کرنا، اسے کہتے ہیں ثاقب. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ شعلہ جو تاریکی کو ختم کر کے روشنی پیدا کرنے والا ہے وہ ہم شیطان کے پیچھے لگا دیتے. ان دونوں آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کوئی کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو فرشتے خوف سے ان کے پر جو ہیں وہ پھڑپھڑانے لگتے ہیں. اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے فرشتوں کے بازو یا فرشتوں کے پر جب فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے یہ سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جن شیاطین جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ چوری چھپے کوئی آواز سن لی جائے فرشتوں کی، اور پھر فرشتے اپنے جو ان کے اولیاء ہیں انسانوں میں سے یا جنوں میں سے ان کے جو دوست ہیں انہیں جا کے چوری چھپے سنی ہوئی کچھ بات بتاتے ہیں، اور پھر اس میں جھوٹ موٹ ملا کے شیطان جن یا شیطان انسان آگے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں علم غیب ہے یا ہم غیب کی خبریں بتاتے ہیں. یہ سارے الفاظ جو ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہ شیطان جو ہے وہ اس طرح سے سن لینے کی کوشش کرتے ہیں فرشتوں کی باتوں کی. ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو فرشتے آسمانوں سے نیچے نازل ہونے کے بعد آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، آج ہمیں یہ کام کرنے ہیں دنیا میں جا کے. اور شیطان جو ہیں، جن جو ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے اپنی حیات کے اعتبار سے، اپنی ساخت کے اعتبار سے انسانوں کی بجائے فرشتوں کے زیادہ قریب ہیں. جنات جو ہیں اپنی ساخت کے اعتبار سے انسانوں کی بجائے جنوں کے فرشتوں کے زیادہ قریب ہیں. جس طرح جنات ایک لطیف مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی ایک لطیف مخلوق ہیں، وزن نہیں ہے ان کا جس طرح انسانوں کا وزن ہے. اسی طرح غیر مری ہے، جس طرح فرشتے جو ہیں وہ نظر نہیں آتے، اسی طرح جنات بھی نظر نہیں آتے. بعض جنات موجود ہوتے ہیں لیکن انسانوں کو ان کا علم نہیں ہوتا. چنانچہ فرشتے آسمانوں سے نازل ہونے کے بعد کسی جگہ آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور شیطان بادلوں میں کہیں چھپ کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آوازوں کی سن گن لی جائے، ان کی باتیں سنیں وہ کیا کہتے ہیں، اور پھر وہی باتیں جا کے وہ اپنے ولی یا اپنے دوست یا بعض اوقات ہمارے ہاں انسانوں میں مشہور ہے فلاں آدمی کے پاس جن ہے، فلاں آدمی نے جن رکھے ہوئے ہیں، فلاں جنات کی خبریں بتاتے ہیں.
یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق انہی آیات کے ساتھ ہے جس کی اس حد تک قرآن تصدیق فرماتا ہے جو ہے وہ سن گن لینے کی چوری چوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کان میں آواز پڑ جائے فرشتوں کی اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں یا کیا فیصلہ فرمایا اللہ نے، کس کی موت کا حکم نازل ہوا، کس کی بیماری کا حکم نازل ہوا، کس کے خسارے یا فائدے کا حکم نازل ہوا، اور اس کی کچھ سن گن لے کے اپنے اولیاء کو جا کے بتاتے ہیں، اور وہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے دوست ہوتے ہیں اس میں جھوٹ موٹ کی مزید باتیں شامل کر کے لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہو گئی تو اس بات کا زبردست اہتمام کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی شیطان جو ہے وہ وحی کی بات نہ سن پائے۔ آئندہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کر دیا گیا کہ کوئی بھی شیطان، کوئی بھی جن جو ہے وہ وحی کے احکام میں سے، وحی کی باتوں میں سے کوئی بھی بات کی سن گن حاصل نہ کر پائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ اہتمام کیا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اس کے پیچھے لگتا ہے ایک شہاب مبین۔ اگر کوئی شیطان جن کوشش کرتا ہے اوپر آنے کی یا بات سننے کی تو شہاب مبین جو ہے وہ اس کے پیچھے لگتا ہے، جس سے یا تو وہ مر جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ جب یہ شہاب مبین نظر آتا ہے یا شہاب ثاقب نظر آتا ہے تو تم لوگ زمانہ جاہلیت میں کیا سمجھتے تھے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہونے والا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے یا کسی بڑے آدمی کی موت واقع ہونے والی ہے۔ جب کبھی شہاب مبین یا شہاب ثاقب نظر آتا تھا تو ہم اس سے یہ نتیجہ حاصل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ ستارے یا شہاب اللہ کے امر کے تابع ہیں اور اس سے شیاطین کو دفع کیا جاتا ہے۔ لہذا ایک تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کے عقائد ایسے ہیں آج بھی اور اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی تھے کہ جنات جو ہیں وہ پوری فضا میں آسمانوں تک جہاں چاہے جا سکتے ہیں یا ان کی پہنچ ہے، لیکن اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنات کی پہنچ جو ہے وہ ایک حد تک ہے، پوری فضا میں نہیں ہے یا آسمانوں تک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ شہاب ثاقب یا شہاب مبین جو ہیں یہ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ نازل فرماتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جنات کو یا شیاطین کو اللہ تعالیٰ کے احکام یا فرشتوں کی باتیں سننے سے روک دیا جائے۔ لہٰذا اس بات پہ یقین رکھنا کہ کوئی غیب کی خبریں لاتا ہے یا فلاں صاحب جو ہیں ان کے جنات جو ہیں وہ انہیں غیب کی خبر لا کے بتاتے ہیں یا انہیں مختلف واقعات لا کے سناتے ہیں یا کسی کو غیب کی خبر جو ہے وہ از خود حاصل ہوتی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں لغو ہیں، باطل ہیں، بیکار ہیں۔ احادیث میں ان ساری باتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی۔ آگے آسمان کی تخلیق کے بعد دوسری بڑی تخلیق جو اللہ تعالیٰ کی توحید پہ دلالت کرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرتی ہے، وہ ہے زمین کی تخلیق، جس سے کوئی بھی کافر انکار نہیں کر سکتا، نہ آسمان کی تخلیق سے نہ زمین کی تخلیق سے۔ بل ارض، اور زمین، مددنا، مدد مد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، الف کے اوپر مد، اس سے کیا ہو جاتا ہے الف کو
کھینچا جاتا ہے، اس کو لمبا کرنا ہے. جب اس کے اوپر مد نہ ہو تو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ الف. جب اس کے اوپر مد آ جائے تو الف کو کھینچتے ہیں. مد کا معنی ہی یہ ہے کھینچنا. وہی لفظ ہے یہ مددنا. کون سا فعل ہے؟ ماضی معروف ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے مددنا. ہم نے بچھایا، ہم نے کھینچا. ہا اس کو، ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ زمین کے لیے. بل اردا اور زمین، مددنا ہم نے بچھایا، ہا اس زمین کو. وَأَلْقَيْنَا القا ڈالا، القا اس نے ڈالا. القینا ہم نے ڈالا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ماضی معروف کا فعل ہے. القینا اور ہم نے ڈالے، فیہا اس زمین میں، رواسیا رواسیا کیا مانا؟ پہاڑ. اس کا واحد کیا ہے؟ راسیتن. راسیہ کسی چیز کو ٹھہرا دینے والا، کسی چیز کو قائم کر دینے والا. اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا جو مقصد بتایا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمین کو قائم کر دینے والے ہیں یہ. راسیتن کیا ہوگا گرامر میں؟ اسم فاعل صیغہ مؤنث کا، واحد مؤنث کا. راسیتن، فاعلتن، طالبتن. اس وزن پہ راسیتن جو ہے فاعل ہے، اسم فاعل ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے. راسیتن کا معنی کیا ہوا؟ گاڑنے والی زمین کو، زمین کو قائم رکھنے والی. اس کا جمع ہے رواسیہ. اصطلاحی معنی اس کا پہاڑ بن گیا. رواسیہ بہت سے پہاڑ، اور ہم نے گاڑے، فیہا اس میں، رواسیہ بہت سے پہاڑ. وَأَنبَتْنَا نباتات. اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نباتات کا معنی جو چیزیں اگتی ہیں زمین سے وہ ساری کی ساری نباتات ہیں. اللہ فرماتے ہیں انبتنا ہم نے اگایا، ہم نے پیدا کیا. فیہا اس زمین میں، من کل شیء ہر چیز سے، ہم نے اگائی. فیہا اس میں، من کل شیء ہر چیز. موزون، موزون کیا ہے؟ مفعول ہے. موزون، مفعول، معلوم، محروک، یہ سارے مفعول کے وزن ہیں. موزون، موزون، موزون کا معنی وزن کی گئی چیز. یعنی ہم نے جو چیزیں دنیا میں اگائی ہیں وہ ایسے وزن کی ہوئی ہیں کہ نہ پلڑا ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. جتنا غلہ چاہیے، جتنا پھل چاہیے اس سے زائد نہیں کہ گلتا سڑتا رہے، اور اس سے کم بھی نہیں کہ مخلوق مرنی شروع ہو جائے. جتنی سبزی چاہیے، جتنا جانوروں کا چارہ چاہیے، اس حساب سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ایک دانہ لکھا ہوا ہے، ایک ایک پتا لکھا ہوا ہے. اتنے پتے پیدا کرنے ہیں، اتنے تنکے پیدا کرنے ہیں، اتنے دانے پیدا کرنے ہیں، اتنے آم پیدا کرنے ہیں، اتنے انار پیدا کرنے ہیں. ایک ایک دانہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے. من کل شیء موزون. اور جن کے بارے میں لوگوں کا یہ بادل عقیدہ ہے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ علم غیب رکھتے ہیں، کسی کو اتنا تو کہہ کے دیکھیے کہ یہ ایک انار ہے، اس کے دانے بتا دو. اللہ نے تو کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں کتنے دانے ہیں، اور دنیا میں نے سال میں کتنے انار پیدا کرنے ہیں یہ بھی جانتا ہوں، کتنے آم پیدا کرنے ہیں یا کتنے مالٹے پیدا کرنے ہیں. ہر ایک چیز جو ہے موزون، میں نے وزن کی ہوئی ہے، اور اس وزن میں کمی بیشی نہیں ہوتی. ایک ایک پتے کا وزن میں نے کیا ہوا ہے، ایک ایک تنکے کا وزن کیا ہے جو میں نے پیدا کرنا ہے.
اب کون ہے جو یہ حساب لگا کے بتائے اور دعویٰ کرے کہ میں علم غیب رکھتا ہوں؟ یہ علم غیب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی وہ خبریں بتائیں جو اللہ نے بتا دی. اور اس کے بعد تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لو کنت عالم الغیب، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سورہ یونس میں شاید، یا اس سے پہلے. جی، لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں علم غیب ہو جانتا ہوتا لاستکثرت من الخیر، تو میں اپنے لیے بڑی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ آتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے بھری پڑی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو میں نے وزن کر کے پیدا کیا ہے، اور میرے ہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ چیز اتنی پیدا کرنی ہے، یہ اتنی پیدا کرنی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا، لکم، واسطے تمہارے، فیہا، بیچ اس کے، کس کے؟ زمین کے، معایشہ، واحد کیا ہے معایشہ کا؟ معیشت. معیشت کا معنی سامان زندگی. معایش، تمہارے اسباب زندگی میں نے زمین میں رکھ دیے ہیں. جعلنا لکم فیہا معایش، تمہارے سارے اسباب زندگی میں نے زمین میں رکھ دیے ہیں. اب ایک لمحے کے لیے غور فرمائیے، بعض چیزیں ہم پڑھ جاتے ہیں لیکن ان پہ غور نہیں کرتے. اس لکڑی کا اوریجن کیا ہے؟ کہاں سے آئی یہ زمین؟ زمین سے پیدا ہوئی نا. درخت کی ہے لکڑی ہے. یہ جو کپڑا ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اس کا اوریجن کیا ہے؟ زمین ہی ہے. یہ پیپر کیسے بنا؟ لکڑی سے پلپ تیار ہوتا ہے اور اسی پلپ سے یہ پیپر تیار ہوتا ہے. یہ جو لائٹ جل رہی ہے یہ کیسے جل رہی ہے؟ پیٹرول کہاں سے آیا؟ زمین سے آیا. اور اس پیٹرول سے پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہن عطا فرمایا اور اس نے ترقی کر کے یہ چیز حاصل کی. یہ جو پلین اڑتے ہیں یہ کہاں سے، پلین کا میٹیریل کہاں سے حاصل ہوا؟ دھاتیں جتنی بھی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ایلومینیم ہے، کاپر ہے، اور بھی جتنی دھاتیں ہیں ان کا اوریجن کیا ہے؟ زمین ہے. آپ کوئی ایسی چیز لیجئے، یہ شیشہ ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ زمین سے سلیکا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں آپ کی ضروریات زندگی کی ہیں یا جتنی چیزیں اس دنیا میں آپ کو نظر آتی ہیں، کوئی بھی چیز کسی کا نام لیجیے، اس کا اوریجن جو ہے وہ زمین ہے. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا اوریجن زمین نہ ہو. اللہ نے فرما دیا تمہارے اسباب زندگی جتنے بھی ہیں، جعلنا لکم فیہا، ہم نے زمین میں رکھ دیے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات غلط ہو جائے؟ جتنے بھی اسباب زندگی ہیں انسان کے، کسی ایک کا نام لیجیے. یہ کھانا اور پھل یا فروٹ یا سبزی، یہ تو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ زمین سے ہی پیدا ہو رہی ہے. لیکن ان چیزوں کے علاوہ آپ کسی دنیا کی چیز کا نام لیجیے، اس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے زمین سے ہے، ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ. لہذا اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، یہ زمین جو ہے اس میں ہم نے یہ اسباب تمہارے لیے رکھ دیے. اور ہر بات کی ضمیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. ہم نے یہ کام کیا، زمین میں یہ ساری چیزیں ہم نے رکھی ہیں، انہیں پیدا ہم کرتے ہیں، مہیا ہم کرتے ہیں، یہ خزانے ہم تمہیں دیتے ہیں. زمین کو بچھانے والے ہم ہیں، آسمان پیدا کرنے والے، آسمان کو زینت دینے والے، آسمان میں برج قائم کرنے والے، اور ان برجوں کو یا آسمان کو شیطانوں سے محفوظ کرنے والے. ہر ایک کی ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. کوئی کسی دوسرے کا اس میں دخل نہیں ہے، کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی کتب کا، کسی ابدال کا.
میں کسی کا دخل نہیں ہے، سب کچھ میں نے کیا ہے۔ کتنے زبردست یہ دلائل ہیں توحید کے لیے۔ اگر کوئی انسان جاننا چاہے کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، ساری کی چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں، پھر انسان کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ جس نے اسے اسباب زندگی عطا کیے، جس نے اس کے لیے زمین بچھائی، جس نے اس کے اوپر آسمان کا چھت بنایا، جس نے اس کی حفاظت کے لیے سارے سامان مہیا کیے، وہ عبادت اور بندگی کسی دوسرے کی کرے یا کسی دوسرے کے نظر نیاز دے یا کسی دوسرے کے آگے سجدہ ریز ہو، کسی دوسرے کے آگے جھکے جا کے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، ساتھ اس کی تردید بھی کر دی شرک کی، بمن لستم لہو برازقین جعلنا لکم، اور ہم نے یہ اسباب زندگی تمہارے لیے بھی، بمن، من کا معنی جو جتنے بھی من کا لفظ جو ہے وہ ہر طرح کے جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، من، اور ہر کوئی جو، لستم کیا ہے؟ لیسا کی ماضی کی گردان ہے یہ، لستم سیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر حاضر کا، لستم تم نہیں ہو، لہو واسطے اس کے، بے رازقین، رازق کیا ہے؟ رازق اسم فاعل ہے، رازقین جمع کا سیغہ ہو گیا، بے رازقین، اور ان کا اسباب زندگی بھی میں نے اس زمین میں رکھ دیا، لستم لہو بے رازقین، جن کے رازق تم نہیں ہو، جن کے رازق تم نہیں ہو ان کا رزق بھی میں نے اس میں رکھ دیا۔ بعض چیزوں کا رازق جو ہے دنیا میں اللہ نے انسان کو کہہ دیا ہے، بعض چیزوں کا، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 100 بکریاں رکھی ہوئی ہیں، اب 100 بکری جس نے رکھی ہوئی ہے اس کے مالک کا یہ فرض ہے، ذمہ داری ہے، وہ 100 بکری کے اسباب خورد و نوش، اس کے رہنے کا، اس کے ٹکانے کا بندوبست کرے، انتظام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ عام معنوں میں یہ فرما دیا کہ تم ان کے رازق ہو۔ ایک آدمی نے مزرعہ رکھا ہوا ہے، مرغیوں کا ہے، بھینسوں کا ہے، کوئی اور ہے، اور وہ ان کا مالک ہے، وہ ان کے اسباب معیشت مہیا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، یا کسی آدمی نے کچھ ملازم رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بے شمار جانور ایسے ہیں جن کے رازق تم نہیں ہو، میں براہ راست روزی دیتا ہوں انہیں۔ زمین کے اندر کتنے کیڑے ہیں، ایسے کتنے جانور ہیں زمین میں، جنگل میں کتنے جانور ہیں، پانی کے اندر کتنے جانور ہیں، فضا کے اندر کتنے جاندار ہیں جن کو رزق اللہ براہ راست دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ من لستم لہو برازقین، تم ان کے رازق نہیں ہو بلکہ سب کا رازق میں ہی ہوں۔ اب یہ انسان کی اپنی عقل اور سوچ ہے کہ خود ہر چیز کا رازق اللہ کو سمجھے یا نہ سمجھے، یہ کہے جی میں نے محنت کی اور میں نے سروس کی اور میں نے مزدوری کی اور میں نے بزنس کیا اور اتنا مال کما لیا، یہ انسان کی اپنی عقل اور سوچ کی بات ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے آپ کو اپنا رازق سمجھتے ہو یا چند لوگوں کا رازق سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ بے شمار مخلوق ایسی ہے جن کو میں رزق دے رہا ہوں، اور تم دیکھتے ہو کہ ان کا رزق دینے والا کوئی نہیں اللہ کے ساتھ، ان کا اسباب معیشت بھی میں نے زمین میں رکھ دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ، ان یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے، جس کے معنی نہیں کے ہیں۔ اِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، من کا معنی کوئی، شے کا معنی چیز، اور نہیں کوئی چیز، الا مگر، عندنا ہمارے پاس، خزائنہ، خزائن واحد کیا ہے؟ خزانہ، خزائن اس کے خزانے ہیں، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ، یہاں پہ ماں کون سا ہے؟ نافیہ ہے،
وما ننزلو، ننزلو کون سا فعل کون سا ہے؟ مضارع جمع متکلم ہے، فعل مضارع ہے صیغہ جمع متکلم کا. ما ننزلو اور نہیں نازل کرتے ہو اس کو، کس کو؟ ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ خزانے کی طرف. ہو کی ضمیر جو ہے وہ خزانے کی طرف ہے. ما ننزلہ اور نہیں نازل کرتے ہم اس خزانے کو، الا مگر بقدر معلوم، ایک مقرر مقدار سے. ہم اپنے خزانے سے جو بھی چیز نازل کرتے ہیں مقرر مقدار سے کرتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ سٹور ہے حضرت صاحب کا اور یہ پتہ نہیں کون کتنا لے گیا، کتنا چوری ہو گیا، کتنا غائب ہو گیا. فرمایا کہ ایسے نہیں ہے. ہمارے خزانے سے کوئی چیز نہ چوری ہو سکتی ہے نہ غائب ہو سکتی ہے. جو بھی چیز جاتی ہے بقدر معلوم، اس کی ایک ایک کوڑی اور ایک ایک ذرہ جو ہے وہ معلوم ہے ہمیں. ہم نے فلاں ذرہ کہاں دیا، کس کو بھیجا، کس کے نام لکھا، کس سے فائدہ پہنچایا، کس کو نقصان پہنچایا. بقدر معلوم. سارے کے سارے خزانوں کے مالک ہم ہیں، لیکن اتارتے اپنی مرضی سے. خزانوں کا مالک تو ہوں میں، سارے کے سارے خزانوں کا، جتنا چاہوں جس کو دے سکتا ہوں. لیکن اگر ایک آدمی کے مقدر میں 2 سال بیماری رکھی ہے تو میں اس کے لیے صحت نازل نہیں کروں گا. اس کے لیے اتنی ہی صحت نازل کروں گا جتنی میں نے لکھی ہے، حالانکہ میرے پاس صحت کا خزانہ موجود ہے. ایک آدمی کی قسمت میں میں نے ایک بیٹا لکھا ہے یا ایک بیٹی لکھی ہے تو میرے پاس خزانے تو بڑے ہیں اولاد کے، لیکن جتنا میں نے قدر معلوم لکھ دیا ہے اتنا ہی دوں گا اس کو، 1 یا 2. خزانے میرے پاس بڑے ہیں، خزانے ختم ہونے والے نہیں. جس کی روزی اللہ فرماتے ہیں میں نے جتنی لکھ دی ہے، جو قدر معلوم ہے، جتنی مقدار میں نے مقرر کر دی ہے اس سے زیادہ نال نہیں کروں گا، حالانکہ میرے پاس بڑا خزانہ ہے. دینا چاہوں دے سکتا ہوں، ساری دنیا کی غربت اور بھوک دور کر سکتا ہوں. آج جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، جتنے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں دنیا میں، پوری دنیا میں دیکھ لیجئے. امریکہ ہو، یورپ ہو، یہ بڑا امیر ہے، بڑا سب کوئی، لیکن جتنے ڈھونگ رچا رہا ہے، جتنے ڈرامے دنیا میں کر رہا ہے، ساری دولت سمیٹنے کے لیے. صرف امریکہ ہی نہیں، یورپ کو بھی دیکھ لیجئے. جو بھی کر رہا ہے، جو بھی فتنے اٹھا رہا ہے، جنگیں کرا رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، ساری کی ساری اس لیے کہ دنیا کی دولت سمیٹ کے ہمارے ہاتھ میں آ جائے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ خزانے تو میرے ہاتھ میں ہیں، جتنے میں نے تمہارے مقدر میں لکھے ہیں اتنے ہی دوں گا، اس سے زیادہ نہیں دوں گا. اور میں نے ایک ایک ذرہ اور ایک ایک پائی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ فلاں کو اتنی پائی دینی ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ أَرْسَلْنَا. اب یہ ہے زمین آسمان کی تخلیق، اور اس میں جو اللہ کی قدرتیں ہیں ان کا تذکرہ فرما دیا. پھر زمین کی تخلیق اور زمین میں جو اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی قدرتیں ہیں ان کا تذکرہ فرما دیا. اب اس کے علاوہ بعض دوسری نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ارشاد فرماتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا. ارسلنا، وہی اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہر بات کی ضمیر جو ہے وہ لے جا رہے ہیں. ہم نے بھیجا کس کو؟ ریاح. واحد کیا ہے؟ ریح، ہواؤں کو ہم نے بھیجا. لواقہا، واحد کیا ہے اس کا؟ لاقہتن. لاقہتن کیا ہوگا؟ لاقہتن، راسیتن، طالبتن، فاعلتن. جی فاعل ہے، اسم فاعل ہے، مؤنث کا صیغہ ہے. لاقہہ، لاقہہ کا معنی بوجھل بنانے والی. لاقہہ بوجھل بنانے والی، اس کا جمع لواقہہ، بوجھل بنانے والیاں. ہم نے ہواؤں کو بھیجا
بوجھل بنانے والیاں، بوجھل کس کے ساتھ بناتی ہیں؟ پانی کے ساتھ، بھاپ کے ساتھ. ہم نے ہواؤں کو بھیجا بوجھل بنانے والیاں، یعنی بادلوں کو پانی کے ساتھ بوجھل بنانے والیاں. فَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، من السماء ماءً، من السماء آسمان سے، ماءً پانی. اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ الجھن دور کر دی، فرما دی کہ آسمان جو ہے وہ صرف اس آسمان کا نام ہے جس کے دروازے ہیں. بارش کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ بادل سے ہوتی ہے، آسمانوں سے نہیں ہوتی. ہر آدمی یہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انزل ماء من المزن، بعض یہاں پہ بادل کا نام بھی اللہ نے لے دیا. اب جب قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ بارش ہم بادلوں سے نازل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سما کا معنی کیا ہوگا؟ بادل ہوگا نا. یا دوسرے معنوں میں یہ کہہ لیجئے، آسمان جو ہیں وہ قرآن مجید کی روح سے دو ہیں. ایک آسمان وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ جب انسان کی روح جاتی ہے تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، نیک آدمی کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جو فاسق اور فاجر یا کافر ہے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا. یا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھے ایک سلام کے ساتھ، جو آدمی ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں سنتیں مؤکدہ ایک سلام کے ساتھ پڑھے، یعنی 2 الگ الگ کر کے نہ پڑھے، ایک سلام کے ساتھ پڑھے، فتحت لہ ابواب السماء، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے آسمان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس پہ. ان حدیثوں سے یہ بات واضح طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ آسمان ایک سالڈ چیز ہے جس میں دروازے ہیں، جس پہ فرشتے محافظ یا حارس مقرر کیے گئے ہیں. ایک آسمان تو وہ ہے جس کے دروازے بھی ہیں، جسے ہم آسمان اول کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرا آسمان ہے اسی طرح کا، پھر تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں ہے، چھٹا ہے، ساتواں ہے. ایک تو وہ ہے آسمان. ایک آسمان جو ہے وہ فضا جو ہے اس کے نیچے جو خلا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سما کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اب اس سے پہلے وہ جو اعتراضات ہیں انٹرنیٹ پہ، اس کے بارے میں ہم نے ایک اعتراض یہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ آسمان اول کو ہم نے زینت دی ہے ستاروں سے، لیکن سورج کے بارے میں یہ فرما دیا کہ اس کو ہم نے آسمانوں میں رکھ دیا ہے. وہ کسی دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں آیا. اب یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آسمان کا لفظ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ آسمان جس کا دروازہ ہے اسی کے لیے استعمال کیا گیا ہو، بلکہ اس سے نیچے جو فضا ہے، جس میں چاند ہے، جس میں انسان پہنچ گیا ہے، اور ہم اس کی تردید نہیں کرتے. قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ اس بارے میں بڑی واضح ہیں کہ یہ چاند اور سورج اور ستارے جو ہیں یہ اس آسمان سے نیچے ہیں، اس آسمان سے اوپر نہیں ہیں. لہذا اس سے یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے کہ اگر سورج کے لیے فی السماء کا لفظ آیا ہے تو سورج جو ہے وہ آسمان سے آگے کہیں تیسرے یا چوتھے آسمان پہ ہے، بلکہ آسمان سے مراد یہ فضائی آسمان ہے جس میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہیں، برج بھی ہیں، تارے بھی ہیں، کاکشاں بھی ہے، سب کچھ اسی میں ہے. اور یہ سما کی وضاحت جو ہے خود قرآن مجید سے ہو جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے ہم نے بارش نازل فرمائی. حالانکہ اس آسمان سے نہیں، بلکہ یہ جو آسمان کے نیچے بادل ہیں ان سے بارش نازل ہوتی ہے. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے نازل کیا پانی آسمان سے. فَأَسْقَيْنَا، اسقینا ساقی کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. سقا کا معنی ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، سقا اس نے پلایا. اسقینا کیا معنی ہوا؟ ہم نے پلایا. جمع کی ضمیر
اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ پھر یہاں استعمال فرمائی اسقینا، ہم نے پلایا کس کو؟ تم. کس کو پلایا؟ تم کو. اسقینا، ہم نے وہ پانی تم کو پلایا جو آسمانوں سے نازل کیا، جو بادلوں سے نازل کیا. ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ ماں کے لیے. اسقیناکم ہو، وہ پانی ہم نے تم کو پلایا، اس پانی سے ہم نے تم کو سیراب کیا. تم کو سیراب کرنے سے مراد کیا ہے؟ پینے کے لیے بھی انسان استعمال کر سکتا ہے، اور پھر زمین سیراب ہوتی ہے اس سے، فصلیں سیراب ہوتی ہیں اس سے، باغات سیراب ہوتے ہیں اس سے، اور اس سے انڈائریکٹ فائدہ جو ہے انسان کو پہنچتا ہے. لہذا فرمایا کہ ہم نے تمہیں سیراب کیا، تمہیں پلایا وہ پانی بارش کا. اسقیناکموہ وما انتم، اور نہیں ہو تم، وما انتم، اور تم سارے کے سارے. اس میں نبی بھی شامل ہے، اس میں ولی بھی شامل ہے، اس میں مرنے والا بھی شامل ہے، زندہ بھی شامل ہے، کتب بھی شامل ہے، ابدال بھی شامل ہے، جو ہے ساری کی ساری مخلوق، فرشتے بھی شامل ہیں، جنات بھی شامل ہیں. وما انتم، اور نہیں ہو تم، لہو، واسطے اس پانی کے، بخازنین، خزانہ دار. خازن، خازن کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. خازن، خازن اور خازنین جمع کا صیغہ ہے. خزانے والے، خزانہ دار. اس پانی کے خزانہ دار تم نہیں ہو. کون سے پانی کے؟ جو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے وہ بھی، اور جو زمین پہ آ گیا اس کے بھی. اگر کوئی آدمی یہ کہے جی آج بارش ہوئی ہے تو میں سال بھر کا پانی اپنے لیے جمع کر لوں تاکہ بعد میں مجھے ضرورت نہ پڑے، پتہ نہیں بارش ہو یا نہ ہو. کوئی ہے جو اپنی ضرورت کے لیے سال بھر کا پانی جمع کر سکے؟ اور اگر اوپر بادل نظر آ رہے ہیں، اللہ کا خزانہ اوپر موجود ہے، اللہ تعالیٰ بارش نہ برسانا چاہے تو کوئی ہے جو اس خزانے کو نیچے لے آئے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر والے خزانے کا مالک بھی میں ہوں، جتنی بارش چاہتا ہوں اتنی برساتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں وہاں برساتا ہوں. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ صرف 2 یا 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک جگہ بارش ہو رہی ہے، دوسری جگہ دھوپ نکلی ہوئی ہے. ایک علاقہ سیراب ہے، دوسرا خشک ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کے خزانہ دار نہیں ہو. بارش کے جو اوپر بادلوں کا خزانہ ہے تم اس کے مالک نہیں ہو، مالک تو میں ہوں. جہاں چاہوں گا، جتنی چاہوں گا برساؤں گا. اور پھر جب یہ زمین پہ آ گیا تب بھی تم اس کے مالک نہیں. تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک ایک بات جو ہے، ایک ایک آیت کا ٹکڑا جو ہے، اس میں اللہ کی توحید اللہ نے بھر دی. کسی چیز کے بھی تم مالک نہیں ہو. پانی اپنی مرضی سے تم اپنے کھیت میں نہیں لے جا سکتے، بارش کا اپنی مرضی سے پینے کے لیے جمع نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی جمع کر بھی لے گا 2 دن سے یا 4 دن سے یا ہفتے یا مہینے سے زیادہ، وہ ٹھیک نہیں رہے گا، پینے کے لیے بدبودار ہو جائے گا. خوش ذائقہ پانی، صاف ستھرا پانی کون مہیا کرتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو انسانوں کی ضرورتوں کے مطابق نازل فرماتا رہتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ، ہم ہی ہیں، نحیی. دیکھیے کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہم کا صیغہ استعمال فرمایا. انا میں بھی ہم، نحنو میں پھر ہم، اور نحیی میں پھر ہم. 3 دفعہ مسلسل اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں عقل نہیں آتی. نحنو نحیی، کون بیٹا دے سکتا ہے؟ کون اولاد دے سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نہ کوئی ڈاکٹر دے سکتا ہے، نہ حکیم دے سکتا ہے، نہ کوئی بڑا دے سکتا ہے، نہ چھوٹا دے سکتا ہے، نہ مردہ دے سکتا ہے، نہ زندہ دے سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن نحیی، زندہ ہم کرنے والے ہیں. انا نحن نحیی ونمیت، اور موت بھی ہمارے ہی قبضہ قدرت میں ہے. یہ ترکی کا زلزلہ آیا، اس میں آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، شاید 3 یا 4 سال کی،
اس کی اخبار میں فوٹو آئی ہے، 100 گھنٹے کے بعد ملبے سے نکلی زندہ، 100 گھنٹے کے بعد ملبے سے نیچے دبی ہوئی تھی، زندہ برآمد ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موت جو ہے وہ تو میرے ہاتھ میں ہے، جتنا چاہوں گا اس کو زندگی دوں گا۔ نحن نحیی، لوگوں کی زندگی اور موت وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین کی زندگی اور موت وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نحن نحیی، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ونمیت، اور ہم ہی مارتے ہیں، ونحن الوارثون، وارث کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، وارثون جمع کا صیغہ ہے، اور ان ساری چیزوں کے وارث ہم ہی ہیں، جن پہ اتنا لڑائی اور جھگڑا ہو رہا ہے، جن پہ اتنے فتنے برپا ہے دنیا میں، جن چیزوں پہ، اور وہاں ہمارے پنجاب میں یا جہاں پہ زراعت وغیرہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں، یعنی ایک ایک انچ زمین کا جو حصہ ہوتا ہے جہاں کھیت ملتے ہیں آپس میں، وہاں کسان جو ہیں ایک ایک 2 انچ پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، یہ تو میرے زمین کا حصہ ہے، یہ میرے کھیت کا حصہ ہے، تم نے اپنے میں کیوں شامل کر لیا؟ وراثت پہ کتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میت گھر میں رکھی ہوتی ہے اور دوسری طرف اولاد یا وارث جو ہے وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، جی ہمارا حصہ اور ہماری وراثت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے مر جائیں گے، سب دنیا سے مٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، چلے جاؤ گے یہاں سے، ونحن الوارثون، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی خزانے ہیں، ان کے وارث باقی ہم ہی رہ جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب نفخ ہو جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، اور ساری دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ سب سے مخلوق میں آخر میں ابلیس جو ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کو حکم دیں گے کہ اب اس کی روح بھی قبض کرو، اور وہ بھاگے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پیچھے لگ کے اسے پکڑیں گے، اس کی روح قبض کریں گے، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اب اپنی روح بھی میرے حوالے کر دو۔ ساری مخلوق کی روح قبض کرنے والا جو ہے وہ بھی اپنی روح اللہ کے حوالے کر دے، پوری دنیا میں کوئی سی روح باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت قرآن حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این الجبارون، این القہارون، این المتکبرون، دنیا میں قہار بننے والے، جابر بننے والے اور متکبر بننے والے آج کہاں ہیں؟ کس کی بادشاہی ہے، کس کی حکومت ہے، کس کا اقتدار ہے، کس کا اختیار ہے؟ ہاں جی، حضرت صاحب کا فیض بہت پہنچ رہا ہے، قبر سے پہنچ رہا ہے۔ جب یہ پہنچ جاتے ہیں قبروں میں، وہاں بھی ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں اپنے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ قیامت کے دن، این الجبارون این المتکبرون، یہ بڑے بننے والے اور اپنی بڑائیاں لوگوں کو بتانے والے اور فیض پہنچانے والے کہاں گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40,000 سال تک خاموشی چھائی رہے گی۔ جواب کہاں سے آئے گا؟ کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہیں سے جواب نہیں آئے گا، لیکن 40,000 سال کا عرصہ جو ہے وہ بیت جائے گا۔ اور آخر میں خود اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے یہ، کہ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود ہی دیں گے، للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہی صرف ایک اللہ کی ہے، حالانکہ وہ بادشاہی آج بھی ایک اللہ کی ہے، لیکن آج تو اس کے نیچے بڑی بادشاہیاں ہم بھی سمجھتے ہیں۔ ایسے نہ کیا تو فلاں مصیبت آ جائے گی، IMF تنگ کرے گی، اور فلاں قرضہ نہیں ملے گا، معیشت تباہ ہو جائے گی، سود نہیں لیں گے تو یہ نہیں ہوگا، رشوت نہیں لیں گے تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ بڑی چیزیں آج ہم نے بنائی ہوئی ہیں اپنے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے خاص طور پہ کہا
کہ آج کے دن کی بادشاہی جو ہے للہ الواحد القہار، ایک اللہ قہار کیا، باقی ساری بادشاہیاں ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، جب لوگ سارے کے سارے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اس دنیا سے، تو اس کائنات کا، اس دولت کا، اس حکومت کا، سارے کی ساری ہر چیز کا وارث جو ہے ہم ہی باقی رہ جائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی انتہائی معرفت اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمنا کون سا فعل ہے؟ علمنا، علم تو علمنا، میں نے جانا، ہم نے جانا، ماضی معروف ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، علمنا ہم نے جانا، اور اللہ تعالیٰ کا جاننا صرف ماضی کے لیے نہیں بلکہ حال اور مستقبل کے لیے بھی ہے، لہذا اس کا معنی ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے صرف ماضی کے لیے نہیں ہے بلکہ حال اور مستقبل کے لیے بھی ہے، لہذا اس کا معنی ہم کریں گے ہم جانتے ہیں۔ مستقدمین، مستقدم کیا ہے؟ یہ فاعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ مستقدم کیا معنی؟ آگے بڑھنے والا، آگے آنے والا۔ مستقدم، قدامہ، قدامہ کا معنی وہ آگے بڑھا، قدم اٹھانا، آگے بڑھنا۔ مستقدم قدم اٹھانے والا، آگے بڑھنے والا۔ مستقدمین آگے آنے والے، آگے بڑھنے والے۔ منکم تم میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں۔ مستاخرین یہ بھی فاعل ہے، جمع کا صیغہ ہے، کیا معنی؟ تاخیر کرنے والے، پیچھے رہنے والے۔ پیچھے رہنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں، آگے آنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یہ آیت جو ہے چونکہ عام ہے اور جو عام الفاظ ہوں ان میں مفسرین کی رائے الگ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس آیت میں بھی مفسرین نے اپنا اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ لکھا ہے۔ بعض نے اس آیت سے نماز میں پہلی صف میں آنے والے اور نماز میں پیچھے کھڑے ہونے والے یہ مراد لیا۔ ہم جانتے ہیں جو نماز کی صف اول میں آ کے نماز پڑھنے والے ہیں اور جو پچھلی صفوں میں کھڑے ہونے والے ہیں، اور نماز اول کو الگ اس لیے کیا پچھلی صفوں سے صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور منبر کے درمیان کی جگہ جو ہے وہ روضۃ الجنہ کہا جاتا ہے، اسے جنت کے باغوں سے ایک باغ ہے۔ اب علماء نے اس بارے میں بحث کی ہے کہ کیا وہ اس جگہ پہ نماز پڑھنی جماعت کے ساتھ افضل ہے یا صف اول میں نماز پڑھنی افضل ہے، اس لیے کہ اب جو صف اول ہے وہ اس سے آگے چلی گئی ہے، اور علماء نے زیادہ علماء کی رائے یہ ہے کہ صف اول کی جو نماز ہے وہ افضل ہے بنسبت اس ریاض الجنہ میں پڑھنے، اس لیے کہ ریاض الجنہ کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ریاض الجنہ ہے یہ، اور اس بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ ریاض الجنہ کا مطلب کیا ہے، کہ کیا یہ فی الواقع جنت کا ہی ٹکڑا ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ جنت میں لے جانے، یہاں جو بیٹھ کے اعمال کیے جائیں گے وہ جنت میں لے جائیں گے۔ اپنی اپنی تعبیر ہے اور تفسیر ہے علماء کی، لیکن فضیلت کے اعتبار سے صف اول صف جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اذان دینے کی فضیلت کتنی ہے اور صف اول کی فضیلت کتنی ہے تو لوگ اس کے لیے لڑائی جھگڑا کریں اور آپس میں کرا ڈال کے اگلی صف میں کھڑے ہوا کریں، کرا ڈال کے۔ لیکن کیونکہ یہ ساری باتیں علم غیب کی ہیں کہ بھئی وہ کتنا ہے، 1 کلو سونا ملے گا، 2 کلو ملے گا، 10 کلو ملے گا، 100 کلو سونا ملے گا، یہ تو اللہ نے غیب میں رکھا ہے۔ ظاہرہ سونا تو نہیں، جنت کی نعمتیں ہوں گی، لیکن ہاں کیونکہ یہاں دنیا کی مثالوں سے بات ذرا زیادہ سمجھ میں آتی ہے،
وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ کس قدر ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ فرمائی کہ جو پہلی صف میں کھڑے ہونے والے ہیں اگر انہیں ثواب کا علم ہو جائے تو قرعہ ڈالیں اس کے لیے، اور پھر جو دائیں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں امام کے پیچھے دائیں سمت میں کھڑے ہونے والے، اس کے لیے پھر ایک فضیلت بتا دی کہ جو دائیں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ان کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ایک اس کی توجیہ تو یہ ہے، دوسری توجیہ اس کی یا تعبیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ جہاد میں صف اول میں لڑنے والے لوگ جو ہیں انہیں بھی اللہ جانتا ہے، اور جہاد میں پیچھے رہنے والے جو ہیں انہیں بھی اللہ جانتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ مراد لیا کہ جو لوگ فوت ہو چکے، اللہ کے پاس پہنچ چکے پہلے، انہیں بھی اللہ جانتا ہے ان کے اعمال کیسے تھے، اور جو لوگ زندہ ہیں ابھی پیچھے ہیں دنیا میں، وہ کیا کما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، انہیں بھی اللہ جانتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے مراد لیا ہے کہ مستاخرین میں امت محمدیہ ہے جو سب سے بعد میں آئی، اور مستقدمین میں دوسرے انبیاء کی امتیں جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر چکی۔ بعض مفسرین نے اس سے نیکی میں پہل کرنے والے اور نیکی میں سستی یا غفلت کرنے والے مراد لیا کہ جو لوگ نیکی میں، خیر میں، بھلائی میں آگے بڑھنے والے ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے، اور جو نیکی میں سستی کرنے والے، غفلت کرنے والے، کوتاہی کرنے والے اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ لیکن آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کن فیکون ہر چیز کا علم ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے علم میں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو یہ علم نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، وَإِنَّ اور بے شک رَبَّكَ تیرا رب، ہوا وہی، یحشر کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے اور صیغہ فاعل مذکر غائب کا، یحشرہم ان کو اکٹھا کرے گا، مستقدمین کو بھی مستاخرین کو بھی، سب کو اکٹھا کرے گا۔ انہو حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ آخری آیت جو ہے یہ ساری پچھلی آیتوں کا خلاصہ ہے۔ جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس بات کا تھا؟ قیامت نہیں آنی، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، ہزاروں سال کے بعد ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارا گوشت پوست ختم ہو جائے گا، انہیں کون اٹھائے گا دوبارہ، کون زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں یہ بھی کرنے والا ہوں، آسمان پیدا کیا، برائی رکھی اس میں، اس کو زینت دی، اس کو شیطانوں سے محفوظ کیا، زمین بنائی، اس کو بچھایا، اس نے تمہارے لیے ساری نعمتیں رکھی، تمہارے اسباب معیشت اس میں رکھے، ہوائیں بھیجیں، اسے بارش نازل کی جسے تم استعمال کرتے ہو، اور اس کا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ اور پھر جو لوگ آنے والے ہیں ان چیزوں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے، پہلے بھی پچھلے بھی، نیکی کرنے والے، برائی کرنے والے، ایک ایک چیز سے ہم واقف ہیں۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا کچھ ہم کریں، اتنا علم ہو ہمارا، اور اس کے بعد ہم اٹھا نہ سکیں، حشر نہ کر سکیں، ہم زندہ نہ کر سکیں؟ یہ سارے کام تو تم تسلیم کرتے ہو کہ اللہ نے کیے ہیں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ حشر و نشر بھی ہوگا یا قیامت آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو، ان ربک ہوا یحشرہم، کہ تیرا وہی رب جس نے یہ سارے کام کیے پہلے، جس کے علم میں ہیں یہ ساری باتیں جو اوپر آ چکی، جس نے ہر چیز جو ہے وزن کر کے اتاری، جس نے ہر چیز ایک مقدار کے ساتھ اور ایک ذرہ برابر بھی کمی بیشی اللہ نہیں کی، اور اگر ہے تو اللہ کے علم میں ہے۔ فرمایا کہ اس کے بارے میں تم یہ کیسے گمان کرتے ہو وہ دوبارہ تمہیں اٹھا نہیں سکے گا۔ فرمایا کہ وہی رب، ان ربک ہوا، جس کے بارے میں تم یہ ساری باتیں پہلے پڑھ چکے ہو، وہی رب یحشرہم ان سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، انہیں اکٹھا کرے گا۔ انہو حکیم، اس کے سارے کام حکمت والے ہیں، کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں۔ علیم، ایک ایک ذرے کا اسے علم ہے، تمہارے جسم سے جو ذرہ زمین نے کھایا، جو نہیں کھایا، جو بکھیرا، جو نہیں بکھیرا، جو محفوظ رکھا، جو ضائع کیا، وہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ سب کو اکٹھا کر دے۔ سبحان ربک رب